الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج کے ہمارے درس قرآن کا موضوع ہے قرآن کا تعارف، قرآن کی زبانی۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم کتاب ہے جو بھرپور طریقے سے اپنا تعارف خود بھی کرواتی ہے۔ چند ایک مثالیں، تقریباً 10 کے قریب مثالیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، اس کے بعد مختصر سی معلومات ہیں، انشاءاللہ توجہ کے ساتھ سنیں گے تو بہت زیادہ فائدہ آپ کو پہنچنے والا ہے۔ قرآن پاک سے جب ہم اس کا تعارف پوچھتے ہیں کہ اللہ کی کتاب، ہم نے مان لیا کہ آپ اللہ کی کتاب ہیں، اللہ کا کلام ہے، قرآن پاک آپ کا نام ہے، لیکن آپ اپنا تھوڑا سا تعارف کروا دیں۔ ایک تو اپنا نام، ایک تو اپنی عظمت بتا دیں کہ آپ کی شان و شوکت کیا ہے، اور آپ کی جو آیات کی جو اتھینٹک ہے وہ کیا ہے، اتھارٹی کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن جواب دیتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں۔ قرآن پاک نے خود بتا دیا کہ میں اللہ کی وہ عظیم کتاب ہوں جس میں شک کی ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہے۔ نمبر 2، ہم نے قرآن پاک سے اس کا نام پوچھا اور اس کا مختصر تعارف پوچھا، تو قرآن پاک نے اپنا تعارف یوں کروایا انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین، کہ میرا نام قرآن پاک ہے اور میں لوح محفوظ پر محفوظ ہوں اور مجھے پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اور میں اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہوں۔ جب ہم نے قرآن پاک سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کسی خاص علاقے یا خاص قوم کے لیے تشریف لائے ہیں یا پوری دنیا کے لیے آپ تشریف لائیں، تو قرآن پاک نے جواب دیا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر پر مجھے پوری انسانیت کو پیغام پہنچانے کے لیے نازل فرمایا ہے۔ جب ہم نے قرآن پاک کا مزید تعارف پوچھا، نمبر 4، کہ آپ کس مہینے میں تشریف لائے، تو قرآن پاک نے اپنا تعارف کروایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میں رمضان کے مقدس مہینے میں نازل ہوا ہوں۔ جب ہم نے قرآن پاک سے مزید پوچھا، نمبر 5، کہ آپ دن کے وقت تشریف لائے یا رات کے وقت تشریف لائے، تو قرآن پاک نے جواب دیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ تعالیٰ نے مجھے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، جو سب سے افضل رات ہے، جسے شب قدر بھی کہتے ہیں۔ ہم نے قرآن پاک سے مزید پوچھا، نمبر 6، کہ آپ کس کی ہدایت اور کس کی رہنمائی کے لیے تشریف لائے ہیں، تو قرآن پاک نے بتایا میں ہدی للمتقین بھی ہوں اور میں ہدی للناس بھی ہوں، میں پرہیزگار مومنوں کے لیے بھی زبردست رہنما ہوں اور کائنات کے ہر انسان کے لیے بھی میں زبردست رہنمائی فراہم کرتا ہوں۔ قرآن پاک نے اپنا موضوع بھی بتا دیا کہ میرے مخاطبین مسلمان بھی ہیں اور دنیا کا ہر انسان بھی میرا مخاطب ہے۔ نمبر 7، قرآن پاک سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کس کے نازل کردہ ہیں، کس نے آپ کو اتارا، تو قرآن پاک نے جواب دیا تنزیل من رب العالمین، میں رب العالمین کا نازل کردہ کلام ہوں، میں مخلوق کا کلام نہیں ہوں۔ قرآن پاک سے جب ہم نے مزید پوچھا، نمبر 8، کہ آپ کو کس پر نازل کیا گیا، تو قرآن پاک نے بتایا نزل علی محمد، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ قرآن پاک سے ہم نے مزید پوچھا، نمبر 9، آپ سے سب لوگ کیا ہدایت ہی حاصل کرتے ہیں یا کچھ لوگ آپ کو پڑھ کے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، تو قرآن پاک نے بتایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کچھ لوگ جو شوق و ذوق کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، ہدایت کی نیت سے مجھے پڑھتے ہیں وہ مجھ سے ہدایت پا جاتے ہیں، اور جو میری مخالفت میں، میری دشمنی میں مجھے پڑھتے ہیں یا سینوں کے اندر کدورت یا اس طرح کی چیزیں رکھ کر، حق کو نہ ماننے کا جذبہ رکھ کر مجھے پڑھتے ہیں، تو وہ گمراہ بھی ہو سکتے ہیں۔ نمبر 10، قرآن پاک سے ہم نے ایک اور سوال پوچھا، آپ یہ بتائیں آپ کے اندر کیا بیان کیا گیا ہے، آپ کے اندر کس طرح کی معلومات ہیں اور کتنی معلومات ہیں، آپ کے اندر کل معلومات کتنی ہیں، آپ کتنا علم جو ہے دنیا کو فراہم کرتے ہیں، تو قرآن پاک نے بڑا دو ٹوک جواب دیا، فرمایا ولا اصغر من ذالک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، چھوٹی سے چھوٹی بات کا بھی جو ہے میرے اندر علم موجود ہے اور بڑی سے بڑی بات کا بھی میرے اندر علم موجود ہے۔
کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات ایسی نہیں جس کا ذکر میرے اندر موجود نہ ہو، اور کوئی بڑی سے بڑی بات ایسی نہیں کہ جس کا ذکر میرے اندر موجود نہ ہو۔ کائنات کی ہر چیز کو میں نے کھنگال ڈالا ہے اور ہر چیز کو میں نے واضح کر دیا ہے۔ چند ایک اور پوائنٹ سن لیں قرآن پاک سے۔ جب ہم پوچھتے ہیں کہ اللہ کی کتاب، یہ دنیا تو بڑی عجیب و غریب ہے، مختلف تبدیلیاں کتابوں کے اندر پیدا کر دیتی ہے، تو آپ کی حفاظت کیسے چلی آ رہی ہے، آپ کیسے تبدیلی سے بچے ہوئے ہیں؟ تو قرآن پاک نے بتایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، مجھے اللہ نے نازل کیا ہے اور میری حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے لی ہے۔ اس لیے کائنات کی کوئی بھی چیز مجھے بدل نہیں سکتی، کوئی بھی دور مجھے بدل نہیں سکتا۔ میں جیسے نازل ہوا ہوں ایسے ہی قیامت تک رہوں گا، مجھے دنیا کی کوئی طاقت بدل نہیں سکتی۔ قرآن پاک آپ پوچھتے چلے جائیں، آپ کو اپنا تعارف کرواتا چلا جائے گا۔ میں نے مختصر سا خاکہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ قرآن پاک کس طرح بھرپور طریقے سے اپنا تعارف کرواتا ہے اور اپنی حقیقت کو بیان فرماتا ہے۔ اب کچھ باتیں قرآن پاک کے بارے میں معلومات بھی حاصل کر لیں۔ قرآن پاک میں کل سپاروں کی تعداد ہے کتنی؟ بولو 30۔ قرآن پاک میں کل سورتوں کی تعداد ہے، بولو کتنی؟ 114۔ 114 قرآن پاک میں کل سورتوں کی تعداد ہے۔ قرآن پاک کے کل رکوعات کی تعداد ہے 540۔ کتنی؟ بولو 540 قرآن پاک میں کل رکوعات کی تعداد ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں کل آیات کی تعداد ہے 6236۔ بولو کتنی تعداد ہے؟ 6236۔ یہ رٹ کے یاد کر لیں۔ ایک بات بہت زیادہ مشہور ہے کہ قرآن پاک کی کل آیات کی تعداد ہے 6666۔ یہ بات غلط ہے، اور یہ بات غلط طور پر مشہور ہو گئی اور لوگوں میں بہت زیادہ پھیل گئی۔ اس میں چونکہ 6666 بڑا سیدھا سا آ جاتا ہے، تو یہی بات لوگوں میں مشہور ہو گئی، حتیٰ کہ ہمارے بعض سکولوں کالجوں کی کتابوں میں بھی یہی آیات کی تعداد پڑھائی جا رہی ہے، اور بعض اوقات محکمہ تعلیم بھی ایسی کتابیں شائع کرتا ہے جس میں یہی تعداد لکھی ہوئی ہے۔ ہم نے الحمدللہ ایک موقع پر پاکستان کے محکمہ تعلیم کو بھی خط لکھا تھا کہ آپ اس کو درست کریں، اور یہ فگر ہے یہ بالکل غلط ہے، اور قرآن پاک کے بارے میں ابھی تک آپ صحیح معلومات لوگوں کو نہیں دے رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، قرآن پاک ہے، اس میں اس طرح کی باتیں جو غلط ہوں ان کو بیان کرنا یہ چندہ زیبا نہیں ہے۔ تو الحمدللہ جتنا ممکن ہو سکا اس پر میں نے بھی، اللہ کا فضل ہے کہ ہوم ورک کیا، اس پر میں نے ایک پفلٹ لکھا جس میں 2-2-4 کی طرح بتایا کہ قرآن پاک کی کل آیات کی تعداد 6666 نہیں بلکہ کیا ہے؟ 6236۔ آج یار کیلکولیٹر کی دنیا کا دور ہے، آج کل بھی اگر ہمیں آیات کی صحیح تعداد نہ پتہ چلے تو کتنے افسوس کی بات ہے۔ آج کل بھی ہمارے بچوں سے پوچھا جاتا ہے کہ قرآن کریم کی کل آیات کی تعداد کتنی ہے، تو وہ 6666 ہی جواب دیتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ صحیح جواب ہے 6236۔ یہ قرآن پاک ہر جگہ ہمارے پاس موجود ہے، قرآن پاک کی صورتیں موجود ہیں، ان کے اینڈ پر ان کی کل آیات کی تعداد لکھی ہوئی ہے۔ چند منٹ کے اندر کیلکولیٹر نکالیں اور آپ ذرا ان کو کاؤنٹ کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ یہی جواب آئے گا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہم نے بڑی تحقیق کے ساتھ، میں نے اور میرے طالب علموں نے بیٹھ کر بڑی تفصیل کے ساتھ بار بار ان آیات کو گنا اور ان کو شمار کیا، اور اس پر میں نے ایک پفلٹ بھی شائع کیا، وہ اگر کسی بھائی کو چاہے گا تو میں ڈھونڈ کے اس کو دے دوں گا۔ اس میں صورتوں کے نام لکھ کر ہر صورت کا نام لکھا، اس کی آیات کی تعداد لکھی، پھر صورت کا نام لکھا، پھر آیات کی تعداد لکھی، پھر اس کو جمع کیا تو جواب وہی آیا 6236۔ تو آج کے بعد یہ رٹ کے یاد کر لیں کہ قرآن پاک کی کل آیات کی تعداد 6666 نہیں بلکہ 6236 ہے۔ یہی تعداد صحیح ہے، اور اسی کو آپ پھیلائیں، اسی کو عام کریں، کیونکہ موجودہ قرآن پاک کوئی بھی کھول کر دیکھے گا، اٹھائے گا، اگر کوئی دشمن اسلام ہے وہی ان کو کاؤنٹ کرنا شروع کر دے، وہ کہتے ہیں مسلمانوں کو اپنے قرآن پاک کی آیات کی صحیح تعداد کا بھی علم نہیں ہے، تو ہمارے لیے کتنے شرم کی بات ہوگی کہ ہمیں اپنی کتاب کی کل آیات کی تعداد کا بھی صحیح پتہ نہیں۔ تو آج کے بعد یہ یاد رکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں کہ قرآن پاک کی کل آیات کی تعداد 6666 نہیں بلکہ مصحف عثمانی میں جو موجودہ قرآن پاک ہے، اس میں قرآن پاک کی آیات کی کل تعداد جو لکھی گئی ہے آپ شمار کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں، 6236 ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح بات کو یاد رکھنے اور صحیح بات کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات یہ سن لیں کہ قرآن پاک میں سب سے بڑی سورت کا نام کیا ہے؟ بولو، سورۃ البقرہ۔
جو تقریباً 2.5 سپاروں پر مشتمل ہے، اور قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت کا نام ہے سورۃ الکوثر، جو 3 آیات پر مشتمل ہے۔ سورۃ الکوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی سب سے زیادہ برکت والی، فضیلت والی آیت کا نام ہے آیت الکرسی۔ کیا نام ہے بولو؟ آیت الکرسی۔ یہ وہ مبارک آیت ہے جس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اس کے اور جنت کے درمیان سوائے موت کے اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یعنی مرے گا تو انشاءاللہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس عظیم آیت مبارکہ کی تعریف و توصیف بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان معلومات کو ہمیں یاد رکھنے، قرآن پاک سے محبت کرنے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔